بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات حکماً ہم کو بتائی ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ اس میں رشوت ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کا مال ناجائز باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، زبردستی مال چھیننا، مجبور کر کے کسی سے مال لینا، ایسے اشتہارات دینا جو بالکل دھوکے پہ مبنی ہے۔ آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دینی ہے اپنی ٹیکس کی اور کوئی اور سٹیٹمنٹ اس میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ یہ تو واضح ہی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کسی وضاحت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، سوائے رشوت کے کہ جو ہم نے دیکھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں اس کو بیان کیا۔ ایک معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ ہمیشہ غیر واضح متردد رہتے ہیں، اور وہ ہے سود، ربا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کو حرام قرار دیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 تک اس کو بیان فرمایا۔ یہ اس لیے اللہ نے کیا کہ اس بارے میں لوگوں کی دو رائے ہو سکتی تھیں، لوگ اس بات کو سمجھنے میں کچھ اپنے آپ کو بے بس سے نظر آتے ہیں۔ شریعت انہی معاملات میں اللہ کا فیصلہ سناتی ہے، یہاں معاملات واضح نہیں ہیں۔ یہ بات کہ کتے کا گوشت، بھیڑیے کا گوشت یہ حرام ہے، ناپاک ہیں، یہ تو واضح ہی ہے۔ یہ بات کہ بھیڑ بکری کا گوشت پاک صاف ہے، یہ واضح ہی ہے۔ سور مسئلہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کی حرمت کو موضوع بنایا اپنی شریعت میں۔ یہ نہیں ہے کہ کتے، بلی، بھیڑیے کا گوشت جائز ہے، نہیں، وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، لیکن یہ بتایا کہ اسی طرح سے یہ سور کا گوشت بھی ناجائز ہے، تم اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے غلے کا حصہ جو سمجھتے ہو اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح کا معاملہ سود کا معاملہ ہے۔ سود، ربا، انٹرسٹ، یہ کیا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں۔ اول تو آپ کو کسی ضرورت مند کو قرض ویسے ہی دینا چاہیے، جب وہ ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس زیادہ مال ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ چلیے آپ مال دے نہیں رہے ہیں، یعنی اس کو یہ کہہ کے کہ یہ تمہارا ہے، بلکہ قرض دے رہے ہیں، تو پھر آپ ایسے ضرورت مند سے جب واپس قرض لیں گے تو اس وقت لیں گے کہ جب وہ دینے کی پوزیشن میں ہے، اور اتنا لیں گے جتنا آپ نے دیا ہے، یعنی جتنی ویلیو آپ نے اس کو دی ہے اتنی ہی ویلیو آپ واپس لیں گے۔ ایک پائی آپ زیادہ نہیں لے سکتے، یہ خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کو کاروبار کرنے کے لیے قرض دیتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کے کاروبار میں اس کو مال کی ضرورت ہے، تو آپ دے دیں، مگر اس سے بھی بس وہ مال لیں، اس کی ویلیو لیں جو آپ نے اس کو دیا، یا پھر آپ اس کے کاروبار میں شریک ہوں۔ کاروبار میں شریک ہونے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن اگر آپ شریک نہیں ہو رہے اور آپ اپنے اصل مال کو واپس مانگتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کا کاروبار ابھی ٹھپ تو نہیں ہوا اس میں کوئی اس کو نقصان تو نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہے تو اس کو آپ مہلت بھی دیں کہ اس کے حالات ٹھیک ہوں، اور بس اتنا مانگیں جتنا آپ نے جتنی ویلیو دی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ آپ کاروبار کریں اور میں آپ سے اتنا ہی مطالبہ کروں گا جتنا آپ کو منافع ہوا ہے، یعنی وہ آپس میں آپ مختلف طریقے سے مختلف طے کر سکتے ہیں اصول جن کی بنیاد پر آپ کو مال ملے گا، لیکن نقصان کی صورت میں آپ ایک پائی نہیں لے سکتے۔ نفع کی صورت میں آپ جس طرح چاہیں آپس میں معاملہ کریں، پھر وہ آپ کا مال ان کے کاروبار میں ہے، اور کاروبار میں جب آپ مال دیتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ اس میں نفع میں شریک ہو سکتے ہیں،
اور شریک ہونے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔